ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد۔ اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے، اور ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ میجر احمد سے اتنی زیادہ باتیں کرتی ہے اور جنت کے پتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور جتنا زیادہ آپ مجھے پیار دیں گے میں اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو کر آپ لوگوں کو جلدی جلدی ناولز پرووائڈ کروں گی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈروم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی، لکھ کر رکھ لو۔ حالے میں سر تھی سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا، اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہے؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے کار کی چابی اور پرس سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین۔ خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھا اور بائیں طرف حالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ دیا تھا۔ وہیں ڈی جے کے ساتھ گلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا تھا، فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈیڈ۔ چہرے کا نقاب واجب یا مستحب؟ اس نے 2 انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پر تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب ہے، لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھی وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑ پھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔
وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی، اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی، ڈائس پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور ہالے باری باری اپنی پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ رہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح کو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور جب فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا اور حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فاختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئی اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی، جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ راستے پر اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستجب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پر اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی۔ خوبصورت، شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستجب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا۔ جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلباء حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستجب ہوتے ہیں، مگر عموماً سمجھتے ہیں کہ مستجب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، ایکسٹرا سوال، جبکہ وہ مستجب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے کو ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستجب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دن چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
جبکہ مستجب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستجب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کے دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالی تو پوروں نے خالی پلاسکٹ کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں۔ کامن پوائنٹ دیکھیے کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستجب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مستجب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ اس کے سوال پر ہال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہیں۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں ہم پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی، بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ریکلیٹس کی دائمی آگ، برکتہ آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک نیکی کے تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستجب تھا، تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریے، میں واجب والوں اور مستجب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستجب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی۔ ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پر قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستجب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھی۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر
मैं कैसे करूं? बहुत आसान। डॉक्टर शाइस्ता ने मोबाइल बैग में डाला और फिर आगे बढ़कर उसके स्कार्फ का सामने को गिरा दायां तकोना पल्लू उठाया। उसे पहले बाएं गाल के साथ स्कार्फ के हौले में अरसा और फिर कुछ हिस्सा दाएं गाल के उस तरफ अरसा, यूं कि उसके चेहरे को एक नफीस से नकाब ने ढांप दिया। बस इतनी सी बात थी। मुस्कुराकर कंधों को ज़रा सी जुम्बिश देकर वो मोबाइल निकालने के लिए पर्स खंगालते हुए पड़ गई। इतनी सी बात थी। वो अपनी जगह मुंजमद सी खड़ी रह गई। बस इतनी सी बात थी। उसका सांस घुटा, ना दिल तंग हुआ, ना ही निगाहों के सामने अंधेरा छाया। सब वैसा ही था। बस इतनी सी बात थी। अनातोलिया के बाज़ारों में चहलकदमी करते, गौरसल की नशीद से खिड़की के बाहर देखते, सबांजी के कैंपस में वापस बस से उतरते, हर जगह उसने लोगों को, दीवारों को, मनाजिर को खोजने की सही की। क्या कोई फ़र्क पड़ा था? मगर उसे एहसास हुआ कि सब वैसा ही था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर शाइस्ता का पहनाया नकाब उतार सकती। सो वो इस्तांबुल में उसी नकाब के साथ लम्हे बिताती रही, पर कहीं कोई घुटन, कोई तंगी ना थी। इंसान दुनिया अपनी आंखों से देखता है, ना कि नाक, रुखसार, थोड़ी या पेशानी से। सो उनके ढके होने के बावजूद मंजर वहीं रहता है। फिर कैसी परेशानी! लेकिन फिर भी उसे अजीब सी खफत हो रही थी। बावजूद इसके हाले का अंदाज़ वैसा ही था जैसा पहले था। ड्रोम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे हुसैन और मोतसम उतरते दिखाई दिए। हुसैन बस लम्हा भर को ठटका था, फिर दोनों मुस्कुराकर सलाम करते नीचे उतर गए। सब पहले जैसा था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की औरतों से कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, ताकि वो पहचान ली जाएं और वो सताई ना जाएं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अपनी कुर्सी पर बैठी, किताब पर झुकी, ज़हनी तौर पर अभी तक उसी हॉल में थी जहाँ शीशे की दीवारों से परिंदे टकरा जाया करते थे। जब वापसी के वक्त पस मंज़र में किसी ने ये आयत चला दी थी तो वो उसके ट्रांस से बाहर ही ना आ सकी थी। उसे लगा वो कभी उसके असर से नहीं निकल सकेगी। लम्हे भर में उसकी समझ में आ गया था कि वो आज तक हिजाब या नकाब क्यों नहीं पहन सकी थी। बावजूद इसके कि ताया, अब्बा और रुहेल भी उसे बहुत ताकीद करते थे, वो ये नहीं कर सकी। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी कही, कभी अल्लाह की बात सुनाई ही नहीं। जबर की तरह अपनी बात मुसल्लत करनी चाहिए। और अक्सर बाप भाई यही तो करते हैं, अपनी ही कहते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि बच्चियाँ मानती क्यों नहीं हैं। कभी अल्लाह की सुनवा कर तो देखते। फिर इल्म होता कि मुसलमान लड़की छोटी हो या बड़ी, नरम टहनी हो या सख्त कांच, दिल उसका एक ही होता है। वो दिल जो अल्लाह की सुनकर झुक ही जाता है। फिर किसी वाज, तकरीर या दर्स की ज़रूरत नहीं रहती। एक आयत ज़िंदगी बदल देती है। बस एक आयत। बयोक अदा के साहिल पे लहरें पत्थरों से सर पटक रही थी। उनका शोर उस ऊंचे सफ़ेद कसरे उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महल अंधेरे में डूबा था, राहदारियाँ तारीख थीं। सिर्फ दूसरी मंजिल की स्टडी में नीम रोशनी छाई थी। अंदर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, या फिर मेज़ पर खुला पड़ा अब्दुर्रहमान का लैपटॉप। अलबत्ता वो स्क्रीन की तरफ मतवज्जे नहीं था। वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त पर सर गिराए सोचती निगाहों से छत को देख रहा था। उसकी दोनों सोने की अंगूठियाँ और मोटे फ्रेम के ग्लासेस मेज़ पे लैपटॉप के साथ रखे थे। बेख्याली में उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट की डिबिया उठाई, उसे देखा और फिर ज़रा कोफत से वापस मेज़ पर फेंक दिया। इस सिगरेट नोशी से उसे छुटकारा ले लेना चाहिए था अब तक, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों से। उसने आंखें बंद कर ली और उंगलियों से कन पट्टियों को धीरे धीरे मसलने लगा। उसके सर में काफ़ी देर से दर्द था, शायद बहुत सोचने के बायस असाबी दबाव। उसने नफ़ी में सर झटका। उसके असाब बहुत मजबूत थे और वो कभी भी इस किस्म के दबाव से नहीं हार सकता था। उसने खुद को यकीन दिलाया। वैसे भी सब कुछ ठीक हो रहा था, हर शय हस्बे मंशा जा रही थी। जो ताश के पत्तों का घर उसने बना रखा था वो अपने आखिरी मरहले में था। कामयाबी बहुत नज़दीक थी। जो वो चाहता था सब वैसे ही हो रहा था, मगर अब उसे ज़्यादा तवनाई और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। पिछली दफ़ा खेल आखिरी मरहले में बिगड़ गया था। हर शय धप से उस पर आ गिरी थी, और वो भी उस दोस्त के तुफैल। दोस्त धोखा दे, इससे बढ़कर तकलीफ़ दे शय कोई नहीं होती।
کچھ پل کے لیے وہ اذیتناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پر توجہ مرکوز کرنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پر اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دعمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پر میسج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے سبھانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسن کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں، اسے سب بھول گیا تھا۔ ادالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پر کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح حالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈروم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا، حیا، اٹھو! وہ حالے کے زور زور سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی حالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاظ پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا! حالے کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سر دھو رہے تھے۔ حالے، حیا، فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا! محتسم وغیرہ تو بہت پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ حالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP! وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی؟ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پر لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپ ڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ آئی ایم سو سوری معتصم! اس کے کہنے پر معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پر انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پر روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔
اب وہ محسوس کر سکتی تھی جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پر بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر لڑکوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین، وہ حسین کے قریب صوفے پر بیٹھی، اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور ان فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پر ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر اب بہت ہی دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ٹچ تھا اور یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا کیونکہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، کس سے انصاف مانگے۔ ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی دوسری کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار، یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہونا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ اور حالے باہر سبانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پر ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا۔ صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیہ کو اس کا ذہن صبح پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز، کیسا سرپرائز؟ خیر، عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے، بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئے۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس
کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں، وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی شرٹس اور جینز پہننے والے سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں چہری، سارا اور ٹالی، وہ جن کے ساتھ ہے اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھی، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھی، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھی۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا، جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام، جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہی تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید۔ لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھی۔ وہ بامشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئی؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر گوشت کی ٹرے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جہان دے۔ اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئی؟ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ نہیں جہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اچنبھے سے جہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطرے کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ جہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے۔ یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم میرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روز کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورانٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورانٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں بھی صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن وتھ، تو باقی لوگ اہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن وتھ اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بامشکل روک رہی ہے؟
وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سنیلا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، اماں، ابا، روہیل سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفتراً اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا، اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی کبھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ، کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو۔ انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندنی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندنی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ اظہار پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندنی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندنی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لوگی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کو تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندنی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پپو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندنی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندنی کی تہ اب سبزہ اظہار کے دہانوں سے پھیلتی ڈروم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان سب چاندنی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم
انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ میں ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجہ مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندنی کا خول چٹکا، سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں دراریں پڑ گئی۔ میں چلتا ہوں، تم اچھا سا ایگزام دو، اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا، ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندنی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی، اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکایا اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استزائیہ انداز میں عرب باجی کہتی تھی۔ عرب باجی، یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوق ادا جانا چاہتی تھی، مگر وہاں عبدالرحمن تھا، اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبدالرحمن ہوگا، نہ آوازیں کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی ارم پر روک ٹوک رکھتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلدی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد آج بیوق ادا آئی تھی، اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی، عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھی، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے، اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی تھی سفیر سے، البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنا چاہتے تھے، اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبدالرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہیں ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبدالرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا۔ عائشہ کہہ رہی تھی، بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پر کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔
ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا کافی رش تھا۔ بیوقدہ استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے، بہاری نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے، عائشہ گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے۔ میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو یہ گتھی تمہاری پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اس نے قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑ پھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا کچھ اور نام رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے سے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پر پھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی، بہت بڑی، گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیج جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خفت کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پھستا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار مسحور رہنا پڑتا ہے۔
اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہے بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہیلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اثبات کا اشارہ تھا؟ بہارے کل سمجھ نہ سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سبانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈروم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کی اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا سیاہ اسکارف تھوڑی تلے پین اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیئرز لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھی، یا پھر انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا ضرور، مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اور ستر دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے میں سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈروم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھی، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہربم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بحرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعی واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بہ قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی، پر اب نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھائے آئی تھی، پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔
اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ہوئے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے، الگ تھلگ، خاموش سی۔ لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اڈون آؤٹ، وہ وہیں بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پڑھ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈروم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر لگائے، آنکھیں بند کیے، تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا، چاروں ڈبل سٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا موبائل بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی GPS ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے، میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریخ تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا۔ وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عن قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کے کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اس اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی، اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا، دوسری جانب بہاریں چہکی تھی۔ میں ابھی تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔
میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہیلی بوجھ لی؟ بہار ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہارے کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشی اور بہارے باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھی۔ مقفل باکس کی بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا تھا۔ کی، اس نے بے چینی سے دہرایا۔ بہارے، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل گیا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل سٹاپس۔ چابی! او خدایا، اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہیلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا تھا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئی تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈروم بلاک کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کہیں جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم 2 فل سٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی؟ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے سٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا سٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہ، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پر واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل سٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے سٹاپس۔ فل سٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے سٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 سٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم گرم سی طلوع ہوتی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے، جب تک بال خشک ہوئے۔ حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے تمہارا یہ گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھی۔ انہوں نے سب کو گفٹس دیے ہیں۔ اچھا، دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پر ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ منجانب، فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس؟ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا، وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی، جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے، کسی لیس کی طرح۔ وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سبز سٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔
اس کی اسٹول البتہ ریشم کی بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پر لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پہ رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں، یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپے میں 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے ستائش سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور ان کی خاص بات یہ کہ ان میں گرمی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی؟ وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ یہ بہت شاہانہ جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے کاغذ پر کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی اسٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پر کاغذ لکھے کچھ لکھ رہی تھی، ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے پہلے پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے، اس نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو، تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکر جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ حالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ حالے متذبذب سی سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا، مگر عموماً ریلوے اسٹیشنز پر لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پر دیکھنا، شاید وہاں کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو اسٹاپس، یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈیکوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے۔ لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ میں تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے اچھمبے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے، شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے، معمر ترک کلرک نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا، اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو 2 پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا لیجیے گا۔ بلکہ وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں۔ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ ترک بوڑھے نے بہت فخر سے گردن اٹھا کر کہا۔ ہمارے امانت لاکرز بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس، حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔
بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے، ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 کا ہندسہ دبایا۔ یہی ہندسہ اس کی بار کوڈ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا۔ مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھا آیا۔ پھر اس نے بار کوڈ مانگا۔ حیا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹو ٹو کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری۔ بار کوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو۔ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ری سیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا، پھر سرخ عبارت ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی، وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا ہوا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخر پہ تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ 9 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ بپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی۔ تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ کے بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی کے ایڈونچرز، وہ کبھی ان پر ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفتراً اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ARP 200 کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبدالرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورانٹ گھوما تھا۔ اوہ نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیے۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے۔ اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دو ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے، آپ ادھر مت جائیے، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیے، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبدالرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو گھنٹی بجانے لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادالار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استضائی انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور وہ ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ، مت بھولو کہ یہ جگہ بھی میں نے تمہیں دی تھی جب تم بیوق ادا سے فرار ہو کر چھپنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو۔ جہان
وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ اس طرح کلاس اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسی رخائی سے بولا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھی۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھا پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو، اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پر پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے چینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے باہر کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سوانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈروم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے بامشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، تمہارا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ جہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے، یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہونے میں۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ سوانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات
لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے وضاحت مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز، اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا، اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ہالے اسے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی، سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوک ادا نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ ہالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سوانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا پھر کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی تھی کہ اسے بھول ہی گئی، جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی شاکنگ ہوگا کس طرح سے حیا نے اس پزل کو حل کیا، اور پتہ نہیں اب اس ڈبی میں کیا ہوگا۔ یقیناً کچھ وکھرا ہی ہوگا اور مزید اسے کوئی پزل حل نہ کرنی پڑے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بہت ہی مزے کا ناول ہے، بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں یہ پاشا بے نے اب کیا کر دیا ہے اور جہان سکندر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مطلب عجیب ہے جہان سکندر، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی وہ لڑکا کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، کیا ہے یار، کچھ پتہ چلتا ہے؟ مجھے تو بالکل اس کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ کبھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی وہ بہت برا ہوتا ہے۔ یار میرے لیے تو بہت ہی اریٹیٹنگ رہا اس کو جھیلنا، اور حیا کے لیے بھی رہا ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اس ناول کو پہلی دفعہ پڑھا تھا، مجھے کوئی اتنا برا لگتا تھا نا جہان سکندر۔ مطلب مجھے ہوتا تھا یار یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ حیا بیچاری روتی ہی رہتی تھی، اس کو برا ہی لگتا رہتا تھا، اور یہ بندہ اپنے ہی ٹشن میں تھا۔ لیکن خیر ناول بہت زبردست ہے، بہت زیادہ بھی سسپینس باقی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔